حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ کہ عالم مثال سے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور پھر کوئی نہ کوئی نیکی اس کے مقابلے میں آ جاتی ہے، اس نظریے کی تشریح اور توضیح کے لیے طبقات الشافعیہ جو امام تاج الدین ابی نصر عبد الوہاب بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کی بالکل ابتدائی اور پہلی جلد، اس میں سے یہ حدیث کی بات کر رہے تھے کہ 7واں آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح مصیبت درپیش ہوئی اور اس کے بعد مصیبت پیش آنے کے بعد اس کے ساتھ ایک نیکی کا تضاد اور تقابل ہو گیا اور نیکی غالب آ گئی۔ ارشاد فرمایا کہ رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا اور وہ ایمان والوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، فلا یکلم، اور ایمان والے اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا کنبہ، قبیلہ، جو لوگ بھی تھے حشر میں اسے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ چیزیں دکھائی گئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی اب اکیلا ہے، ہر ایک سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوا؟ فجاءتہ صلتہ للرحم، اور پھر وہ جو رشتہ داریاں جوڑنے کی کوشش کرتا تھا یہ نیکی سامنے آئی اور اس کا یا معاشر المؤمنین، ایمان والو، کلموا، اس سے بات کرو، فإنہ کان واصلا لرحمہ، یہ آدمی دنیا میں رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان والے اس سے بات کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں نے آگے بڑھ کے اس سے مصافحہ بھی کیا، تو یہ میں نے دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے گناہ اتنے غالب ہو گئے تھے کہ اس انسان کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جو قیامت میں اس کے اور ایمان والوں کے درمیان کوئی رابطہ پیدا کر دیتی، ایمان والے لوگ اس سے بات چیت کرتے، تو یہ تنہائی اور یہ دشواریاں اور بالکل ایک طرف کو ہو جانا یہ اس کے لیے مشکل چیز ہو گئی تھی، تو یہ نیکی اس کے کام آ گئی۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کے مطابق ایک طرف نیکی آ گئی اور ایک طرف وہ مشکل تھی جو اس آدمی کے سامنے آ گئی، ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور نیکی غالب آئی، اور اس نیکی نے لوگوں کو کہا کہ تم اس سے بات کرو، اور لوگ بات بھی کرنے لگ گئے اور لوگوں نے اس سے مصافحہ بھی کیا، وکانا معہم، اور وہ انہی لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ رشتہ داری کا قائم کرنا اور رشتہ داروں کے توڑنے کے باوجود ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی نہیں جانتا قیامت میں اللہ کے ہاں اس نیکی پر کیا اجر ملے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیکی پر اللہ تعالیٰ کیا اچھے فیصلے اس انسان کے لیے فرمائیں۔ تو اس لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو رشتے توڑے جاتے ہیں، جو ناطے توڑے جاتے ہیں، اور محض زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے گھروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، کہ کتنی نقصان دہ چیز ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا کتنا بڑا سبب یہ گناہ بن جاتا۔ 8واں آدمی ذکر فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت میں سے ایک ایسا آدمی بھی دیکھا جہنم کی آگ، اس کے شرارے اٹھ اٹھ کے انگاروں سے اور کوئلوں سے اس انسان کے جسم پر پڑ رہے تھے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو بچا رہا تھا، وَشَرَرَهَا بِيَدِهِ عَنْ وَجْهِهِ، اور چہرے سے ہٹا رہا تھا ان کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، جہنم کی آگ اسے لپٹ رہی تھی، لگ رہی تھی، اور یہ شرارے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے، فَجَاءَتْهُ صَدَقَتُهُ، اس کا صدقہ آ گیا، فَكَانَتْ ظِلًّا عَلَى رَأْسِهِ وَسِتْرًا عَلَى وَجْهِهِ، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں جس نے مال خرچ کیا تھا اس کے سر پر سائبان بن گیا، اور میں نے دیکھا اس کے چہرے اور جہنم کے ان شراروں کے درمیان وہ آڑ بن گیا۔ یہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرنا، اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا، اللہ کے لیے لوگوں کو کپڑے پہنانا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے کام آنا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے ہاں جا کر ان کے قرضے ادا کرنا، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان حالات میں، جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات میں ملک پر جہالت کا غلبہ ہے اور لوگ اب تک کالے بکروں سے نہیں نکلے،
اور لوگ اب تک بکرے کی سری سے نہیں نکلے، اور لوگ اب تک بہت سی فضول رسومات جو انہوں نے مذہب کے نام پر یا ان کے آباء و اجداد نے شروع کی تھی اس سے نہیں نکلے۔ ان حالات میں عام آدمیوں کو مسجد میں پیسہ خرچ کرنا، مسجد کی تعمیر کے لیے دینا، اس سے بہتر ہے کہ وہ انسانوں کے کام آئے اور انسانوں کو پیسہ دے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ مسجد کے لیے بہت دینے والے مل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چندہ دے ہی دیتا ہے۔ آپ خود غور کریں، آپ کے محلے کی مسجد، وہ فرض کر لیجئے کہ 50 لاکھ میں بنی ہے، تو یہ پیسہ آخر کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے خرچ کیا ہے نا۔ مسجد کو بنتا دیکھ کے بہت سے ایمان والے خرچ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو لوگ مسجد میں دیتے ہیں اگر گنجائش ہو اتنی کہ دونوں جگہ دیں تو وہ جگہ افضل ہے انسانوں کو دینا، اور اگر ایک ہی جگہ کی گنجائش ہے تو پھر مسجد کی تعمیر ان حالات میں ہمارے موجودہ دور میں اس سے بہتر ہے کہ انسان انسانوں کے کام آئے، انسان انسانوں کی ضروریات کو پورا کرے، صدقہ کرے ان کے کھانے کے لیے، صدقہ کرے لوگوں کے کپڑوں کے لیے، صدقہ کرے لوگوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے، صدقہ کرے معاشرے میں امن کو پھیلانے کے لیے، صدقہ کرے تاکہ لوگوں کے سوچنے کا لیول بلند ہو، لوگوں کے سوچنے کی سطح بلند ہو، اور لوگ اپنی فضول رسومات سے نکلیں، اور وہ معاشرے میں جہالت کی وجہ سے، مذہب کی جاہلانہ تعبیرات کی وجہ سے جو الجھے ہوئے ہیں، اس الجھاؤ سے اپنا دامن بچائیں اور اپنے آپ کو چھڑائیں اور اوپر کی سطح پر اٹھیں۔ تو اس لیے صدقہ کرنا یہ ہے۔ مسجد میں بہت سے صدقے میں پیسے دے دیں گے کہ مسجد بن رہی ہے، بہت خوش ہوں گے، لیکن جو 10,000 روپے مسجد میں دیتا ہے، اس سے پوچھو کہ تمہارے محلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں جن کی سال کی فیس 10,000 روپے ہے اور اس کے ماں باپ نہیں دے سکتے، اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، تو مسجد میں 10,000 کی بجائے تم ادھر دے دو۔ مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، مسجد کے ساتھ ہے، مسجد میں 1 لاکھ روپیہ لگا دے گا، مگر کبھی یہ جا کے نہیں کہتا کہ مولوی صاحب یہ جو 5 بچے ہیں نا، ان کا کپڑا لتا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہے، میں ہر سال ان کو کپڑے دیا کروں گا، آپ ان کے کپڑے درست کر دیں، ان کی ٹوپیاں درست کر دیں، ان کی تہذیب اور اخلاق پر توجہ دیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا، مسجدیں بناتے چلے جاؤ۔ سچ فرمایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی کڑی حدیث ہے، اور یہ ان کو خاص طور پر کڑی لگے گی جو اپنے مذہب کے محدود دائرے اور سوچ کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، کہ ارشاد ہوا قیامت کے قرب میں میری امت مسجدوں کو ایسے ہی سجائے گی جیسے عیسائی اپنی کلیساؤں کو اور جیسے یہودی اپنے معبد خانوں کو سجاتے تھے۔ کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، اور اسی محلے میں ایسا آدمی بھی ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھی نہیں آتا کہ وہاں پر فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں مجھے مل جائے گا تو کیا منہ دکھاؤں گا۔ قرض کیا ہے؟ 5,000 اور 10,000 اور 20,000۔ اس کی تفتیش میں لگ جانا کہ اس نے قرض کیوں لیا تھا، کس لیے لیا تھا، لوگوں کو نکما رہنے کی عادت پڑ جائے گی، یہ ساری فضول مباحث سوچتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے میرے متعلق اگر سوچا کہ ایسا نکما بندہ دنیا میں بھیجا ہے، اسے اتنے پیسے دے رہا ہوں، سب میری نافرمانی پہ خرچ ہو رہے ہیں، چلو 4 دن کے لیے اس کے پیسے میں تنگی کر دیتے ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ جو پیمانے انسانوں کو ناپنے اور تولنے کے لیے ہم بناتے ہیں نا، ان پیمانوں کو اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ تو بھی اسی طرح مجھے ناپ اور تول جس طرح میں تیری مخلوق کو ناپتا اور تولتا ہوں۔ 4 گھڑی میں سمجھ آ جائے، ایک دن نہ گزرے اور عقل ٹھکانے آ جائے کہ جو کڑے پیمانے ہم دوسرے انسانوں کو ناپنے کے لیے لگاتے ہیں، لوگوں کی تقدس، پاکیزگی، بزرگی، ان کی نیکیاں جاننے کے لیے، یہی پیمانے اگر اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور کہو اللہ اسی پہ مجھے بھی جانچ لے، کس کی ہمت ہے کہ اس پاک ذات کے سامنے ٹھہر سکے؟ کس کی ہمت ہے جو اس تول میں تول سکے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جہنم کے شرارے اس کے چہرے کی طرف آ رہے تھے، صدقہ آ گیا، اور وہ آگ جو پھوٹ پھوٹ کے انگاروں سے پڑ رہی تھی اس پہ اس صدقے نے اس کے سر پہ سایہ کر دیا اور اس کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ اب جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان کیا چیز آڑے آ گئی؟ صدقہ آڑے آ گیا۔ صدقہ تھوڑا کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ عائشہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اگرچہ تم کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرو۔ کھجور کا ایک دانہ ہے، رمضان میں فرض کر لیجئے رمضان آ گیا، راہ چلتے کو کھجور کا ایک دانہ دے دیا کہ آپ روزہ افطار کر لیجئے، کتنے کا آتا ہے ایک دانہ؟ 4 آنے کا، اس سے بھی کم۔
کہ اس سے کچھ زیادہ بس اللہ کے یہاں اگر قبول ہو جائے تو یہ جہنم کے اور آپ کے درمیان آڑ بن سکتا ہے۔ فرأیت رجلا من امتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نواں آدمی بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے امتیوں میں سے ایک کو دیکھا جاسیا علی رکبتیہ، دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، بینہ و بین اللہ حجاب، اور اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب تھا، پردہ تھا۔ اسی سے آگے یہی روایت کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سبکی رحمۃ اللہ علیہ پھر لائیں، اور وہاں یہ آیا ہے کہ رأیت رجلا جاسیا علی رکبتیہ قد حجب عن النور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا گھٹنوں کے بل وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اور نور کے درمیان پردہ حائل تھا۔ یہ اللہ کا معاملہ کیا ہے، اللہ کے اور اس کے درمیان پردہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ پر فکس تھوڑا ہی ہے معاذ اللہ کہ ہم کہیں اللہ ادھر بیٹھا تھا پردے کی اور بندہ ہی ادھر بیٹھا تھا، ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہر وہ چیز جو انسانوں کی سمجھ میں آتی ہے اور ہر وہ بات جو انسان کا دماغ سوچتا ہے اور ہر وہ پیمانہ جس کا انسان تصور کر سکتا ہے، اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات ان چیزوں میں سے نہیں ہے۔ جو کچھ صوفی اپنے کشف میں دیکھتا ہے اور جو کچھ انسان اپنی خواب میں دیکھتا ہے اور جو کچھ انسان سوچتا ہے، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس لا کی تلوار کو چلانا چاہیے زمانے پہ بھی اور جگہ پہ بھی، کہ میرے پروردگار کی ذات نہ زمانے کے اندر قید ہے نہ کسی جگہ کے اندر ہے، بس وہ وہی ہے جہاں اس سے خود فرما دی۔ اہل سنت والجماعت اللہ کے لیے زمان اور مکان دونوں کی قیود سے اسے بلند مانتے ہیں۔ صرف اہل سنت والجماعت ہی نہیں، معتزلہ بھی، اہل تشریع بھی، سب کے سب جو بھی اللہ کے لیے جگہ اور زمانہ ان دونوں کے قید کا قائل ہے، یہ تو خود میرا کفر ہے معاذ اللہ۔ خدا بس ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیان کر دیا۔ اس لیے اس میں یہ تصور کر لینا ایک تو یہ غلط ہے کہ اللہ ایک طرف تھا پردے کے، بندہ دوسرا غلط تصور یہ ہے کہ اللہ نور وہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ نور تو لائٹ ہے، بجلی ہے، جب یہ نہیں تھی تو سورج کا نور تھا، چاند کا نور تھا، نورانی راتیں، نور بھری راتیں، بھری دوپہر، چمکتا ہوا سورج، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جس کو ہم نور کہتے ہیں، اللہ نور ہے، وہ بات ہی اور ہے، وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے، بس ہمیں لفظ پتہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اللہ جانے۔ قد حجب عن النور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور سے حجاب میں تھا، پردے میں تھا۔ اور پہلی جگہ کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا اس انسان کو بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ کے درمیان اس کے درمیان پردہ تھا۔ تو یہ دونوں غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ نور وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ تو سب مخلوق ہے۔ حق تعالی شانہ کا نور ہونا وہ ایسی چیز ہے، بس ہم ان الفاظ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے، اور اس کی حقیقت کیا ہے اسے اللہ ہی کے حوالے کرتے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مسئلہ۔ اس لیے سب سے پہلے جو چیز ٹھیک کرنے کی ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کی مجلس میں لوگ جاتے ہیں، ہمارے حضرت ایسے، مولوی صاحب ایسے، عالم دین ایسے، کیا کہنے صاحب، ہمارے حضرت ایسے تھے جو چاہتے تھے سو ہوتا تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے اور بارش برس جاتی تھی، ہاتھ اٹھاتے تھے اور بے اولادوں کو اولاد مل جاتی تھی۔ کبھی حضرت سے یہ بھی پوچھا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ایسی ہیں جن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے؟ کبھی یہ بھی پوچھا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہی حضرت سے پوچھو کہ حضرت یہ جو نور آیا ہے تعالیٰ شانہ نور ہے، اس نور کے کیا معنی ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ انہیں ہوا نہیں لگی ہوتی اور بن بیٹھے ہیں بزرگ۔ کیا خوب بات سلسلہ نقشبندیہ کے حضرات میں سے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اس کے راوی حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جگہ پر 210 نمبر مکتوب ہے پہلی جلد کا، حضرت فرماتے ہیں 6 ان بزرگواران التزام مطابعت سنت نمودان، سلسلہ نقشبندیہ کے جتنے بزرگ تھے یہ سب کے سب ہمیشہ سنت کے اتباع کا اہتمام کرتے تھے، وہ اجتناب از بدعت فرمودہ، اور فرماتے تھے کہ بدعت سے باز رہو، بدعت سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے۔
لہذا اگر دولت مطابعت دارند و از احوال ہیچ نہ دارند خرسندند، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی زندگی میں مل گئی اور اس کے بعد کشف کرامتیں جتنے حالات طاری ہوتے ہیں کوئی ایک حالت بھی نہیں ملی، 100,000 بار مبارکباد دیے جانے کے قابل ہیں، خوش رہنا چاہیے کہ اتباع سنت حاصل ہے۔ وہ اگر باوجود احوال در مطابعت فطور دانند، اور اگر احوال ہیں، اچھے خواب ہیں، کشف ہے، کرامتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، دعا قبولیت ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن در مطابعت فطور دانند شریعت کے کام کرنے میں سستی ہے، قرض کی ادائیگی میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، اپنے کلام گفتگو میں حرام اور حلال اس کا خیال نہ کرنے میں، ان چیزوں میں اگر فطور ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز روزہ کافی ہے، نہیں بھائی، پوری زندگی میں حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ نماز میں حرام کام کیا ہے؟ گفتگو کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی نا۔ حرام ہے نماز پڑھتے ہوئے کسی آدمی سے گفتگو کرنا، منع کیا گیا ہے۔ کھانے میں حرام کیا ہے؟ سور کا گوشت، اور بولنے میں کوئی حرام نہیں، گالی حرام نہیں، غیبت حرام نہیں، کپڑے پہننے میں حرام کپڑے پہننا جس سے جسم کی نمائش ہوتی رہے، یہ حرام نہیں۔ حرام اور حلال صرف سور اور شراب تک محدود ہو کے رہ گئے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر باوجود احوال در مطابعت فطور دانند، باوجود اس کے کہ کرامتیں ہیں، پر اچھے خواب آتے ہیں، کشف ہے، یہ سارے احوال ہیں، دعا کی قبولیت بھی ہو گئی، لیکن شریعت کے اتباع میں سستی ہے، نماز روزہ اور جو چیزیں گنوائیں، ان احوالہ نمی پسندند، تو یہ حالتیں کچھ قابل تعریف نہیں، یہ پسند نہیں ہے۔ حضرت خواجہ احرار قدس اللہ تعالی سرہ، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ کے بانی فرماتے تھے کہ اگر احوال و مواجید را بما بدہند، اللہ تعالی جتنے بھی اچھے حالات ہیں، وجد ہے، کیفیات ہیں، اچھے خواب ہیں، کشف ہیں، یہ حضرت کے جملے کی تشریح ہے، یہ دعا کی قبولیت ہے، یہ سب کچھ خدا مجھے دے دے۔ وہ حقیقت مارا با اعتقاد اہل سنت و جماعت نہ نوازند جز خرابی ہیچ نمی دانین، یہ سب چیزیں مل جائیں اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کا خدا نہ دے، اس سے نہ مہربانی فرمائیں، اس سے نہ نوازیں اور باقی سب چیزیں دے دیں، تو سوائے خرابی کے، سوائے نقصان کے، ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز نہیں ملی، بس نقصان ہی نقصان۔ اگر اعتقاد اہل سنت و جماعت راب دہن، اور اگر اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دے دے تو از احوال ہیچ نہ دہند، اور یہ جو حالات ہیں، دعا کی قبولیت، کشف، کرامتیں، اچھے خواب، یہ وہ، اور مریدوں کا زیادہ ہونا، خدا کچھ نہ دے، غم نہ دارین، کوئی پرواہ نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اتنی مضبوط چیز ہے اور اتنا واضح اور صاف ہے کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ صوفی نہیں تھے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ صوفی نہیں تھے، کہ اپنے مریدوں کو خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی تلقین کرتے تھے کہ عقیدہ درست کرو۔ اس لیے جو بیعت ہوتے ہیں، پیروں کے ہاں جاتے ہیں، خواب، کشف، کرامتیں، ہم کہتے ہیں اپنے حضرت سے یہ بھی پوچھو کہ حضرت کو بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا پتہ ہے یا نہیں، معلوم ہوا کہ حضرت بھی کو رہی ہیں، تو پہلے تو ان کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ آدمی سوچے کہ کہاں جڑ رہا ہے اور کہاں سے کٹ رہا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نور اور اس کے درمیان حجاب آ گیا تھا، یا اللہ اور اس کے درمیان حجاب تھا، تو اس میں دو باتیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ پردے کے ایک طرف خدا بیٹھا ہوا تھا معاذ اللہ، بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اور دوسرے جو نور ہے، اس نور سے مراد روشنی یہ والی نہیں ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہوا؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تو فرمائیں گے کہ مصیبت آئی اور ادھر سے نیکی اٹھی اور نیکی نے غلبہ پا لیا، پھر یہاں کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا تو فجاءہ حسن خلقہ، اس آدمی کا حسن اخلاق آ گیا، واخذ بیدہ، اور اسے اس نے ہاتھ سے پکڑا، فادخلہ علی اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کے پاس لے گیا، اللہ کے پاس داخل کر دیا اس نے۔ یہ حسن خلق، لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا، غصے کے موقع پر غصے کا اظہار کرنا،
مارنے کے موقع پر تھپڑ لگا دینا، خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، مبارکباد کے موقع پر مبارکباد دینا اور تعزیت کے موقع پہ تعزیت کرنا، یہ سب حسن خلق ہے، اچھے اخلاق۔ آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی کے بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا، باپ کا، اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے، شریعت کہتی ہے 3 دن جاؤ تعزیت کے لیے، 3 دن کے اندر جنازہ پڑھ لیا، بس اب نہ تعزیت کرو، ختم ہو گئی بات۔ مت اس کو جا کر بار بار اس کے زخموں کو کرے دو، مت کرو ایسے۔ سفر میں تھے، دوسرے شہر میں تھے، 3 دن کے بعد بھی آنے کی شریعت نے اجازت دے دی، اور ایک مرتبہ جب تعزیت کر لی اور 3 دن بھی گزر گئے تو بار بار اب تعزیت کی بات ہی نہ چھیڑو۔ کیوں اس بیچارے کے زخموں کو کریدتے؟ جس کا کوئی مر جاتا ہے نا، جس سے محبت ہو، اس سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ماں سے محبت تھی، باپ سے تھی، اولاد سے تھی، انتقال ہو گیا، اس کے جوتے دیکھ کے یاد آتی ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ دیکھ کے یاد آتا ہے، اس کے بچوں کو دیکھ کے یاد آتا ہے۔ شریعت نے منع کیا، شریعت کہتی ہے مت اس کے دل کو دکھاؤ، بس 3 دن کافی۔ اب 3 دن کے اندر اندر جتنا صبر آ جاتا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں 3 دن، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرما دیا۔ اور خوشی کا موقع یہ حسن خلق ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اب سال بعد پھر اسی بات کو چھیڑ دینا، ہر دوسرے مہینے اسی بات کو چھیڑ دینا، ہر 3 مہینے بعد جانا کہ بس آپ کا بیٹا، آپ کی والدہ، آپ کے والد بھی، چھوڑ دو اس قصے کو، نہ اس کے زخموں کو کرے دو۔ اس انسان پر کیا گزرتی ہے تمہیں کیا معلوم۔ ایک بزرگ تھے، اتنا صبر، اتنا ضبط تھا ان میں کہ جوان بیٹے محمود کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رحمت اللہ کے ایک مرید تھے، انہیں ہمیشہ لکھتے تھے کہ حضرت محمود کو سلام کہیے گا۔ اتنا سفر کرنے کا سہولتیں، یہ ٹرین، یہ چیزیں ساری اس قدر زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل کے دور میں ہیں۔ 1.5 برس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے خط کے جواب میں لکھا کہ محمود 1.5 برس ہو گیا، میرا بیٹا انتقال کر گیا، آپ ہر بار اسے سلام لکھتے ہیں اور مجھے ضبط کرنا پڑتا ہے، آئندہ اس کے لیے سلام نہ لکھی۔ ایسے جملے حضرت رحمت اللہ نے تحریر فرمائے۔ 1.5 سال ضبط کرنا، ہر ہفتے ایک کو چوکا لگے، ہر ہفتے ایک کو چوکا لگے، یہ بڑوں کی باتیں ہیں کہ اتنا ضبط کر لیا، ورنہ کوئی اور ہو تو ایک ہی بار میں منع کر دے کہ نہ یہ شرارتیں کرو، یہ حسن خلق نہیں، یہ اچھے اخلاق نہیں۔ اطلاع ہو نہ کرے، اس سے اطلاع ہی نہیں تھی بیچارے کو، وہ لکھتا رہا، اس کی طرف سے وہ اچھا اخلاق تھا اس وقت، لیکن جب اطلاع ہو جائے مت ایسے کرے۔ خوشی کی بات ہے، 10 سال بعد ملے خوشخبری کی بات، مبارکباد دے، وطن واپس آیا، دیکھا اس کے بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب اسے مبارکباد دے کہ ماشاءاللہ بچے اتنے بڑے ہو گئے، گھر اتنا اچھا بنا لیا، اچھا ماشاءاللہ خوب گاڑی رکھ لی۔ شریعت نے اس کو کہا ہے اس لیے کہ خوشی تو جب بھی مبارکباد دیں گے خوشی تو بڑھتی ہے، یہ حسن اخلاق ہے۔ بچے کو سکھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ذرا سخت رویہ رکھا، یہ حسن اخلاق ہے۔ کافر کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مسلمان کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسلام کا مخالف تھا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو چاہے اس نے تمہارے سامنے تمہارے باپ، بیٹے، بھائی کو مار دیا، جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ فجاءه حسن خلقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کے اچھے اخلاق آ گئے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اللہ کے پاس لے گئے۔ ہمارے یہاں عرفی اخلاق ہے۔ عرفی اخلاق کیا؟ ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھنا، ہر ایک کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، پتا ہو کہ اس انسان نے کیا ظلم کیا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے لیے بچھے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس اخلاق کا مظاہرہ کیا ہو اور نے کہا ہو کہ بھائی تم چونکہ جھوٹ بولتے ہو لہذا آئندہ میں تم سے نہیں ملوں گا۔ کتنے ایسے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگی کسی اصول کے مطابق تھوڑے ہی گزر رہی ہے۔ جو شخص بھی بے اصولی زندگی گزارتا ہے، نتیجہ یہ کہ یا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، کسی اعلیٰ منصب پہ نہیں پہنچ سکتا۔ بے اصولی زندگی، صبح 10 بجے اٹھ رہے ہیں، کالج، اسکول، یونیورسٹی، وہ ایسے دیر ہو گئی، بے اصولی زندگی ہے۔ اور یا پھر ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں تو منافق بن جاتے ہیں، اصول تو کوئی ہوتا نہیں، جھوٹ ہے تو بھی ٹھیک ہے، ظلم ہے تو بھی ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، اس کے باوجود دروازے کھلے ہیں اس لیے کہ اس کے ساتھ اپنے مفادات وابستہ ہیں۔ تو نمائشی اخلاق کی بجائے حقیقی اخلاق ہیں جو اللہ کے یہاں کام آئیں گے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلند مقام اخلاقیات کا بتایا کہ اس بندے کو اٹھا کے اللہ کے پاس لے جائیں گے. ورأیت رجلا من امتی، 11واں آدمی جس کی نیکی اس مصیبت کے ساتھ لڑ پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنی امت میں دیکھا کہ اس کا نام عمل اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں. فجاءه خوفه من اللہ عز وجل، اللہ کا خوف آ گیا. فاخذ صحیفته، اور اس نے اس کا نام عمل اس کے الٹے ہاتھ سے لیا. فجعلها فی یمینہ، اور اس نے اسے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا. یہ ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف جب آدمی پہ طاری ہو جاتا ہے تو آدمی ایسا بن جاتا ہے کہ وہ دو میں سے ایک مقام حاصل کر لیتا ہے، یا تو وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور یا پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے. بس تیسرا درجہ کوئی نہیں. اس دنیا میں انسانیت، جو کافر بھی ہے اور مسلمان بھی، کوئی بھی جس میں انسانیت کی کچھ رواداری ہے، اور اس سے اوپر کا درجہ مسلمان، اور اس سے بھی اوپر کا درجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں امتی. اگر اس ڈگری، اس درجے تک پہنچنا ہے تو صرف دو ہی طرح کے آدمی پہنچتے ہیں، یا تو وہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے یا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے. جس شخص سے نفع نہیں پہنچ سکتا، کیا اس سے لوگوں کو شر مل رہا ہے، توبہ کرے. اور اللہ کا خوف ہے جو اس مقام پہ انسان کو لے جاتا ہے. بس اس پیمانے پہ آپ آج اپنے آپ کو تول لیجئے کہ کیا میں لوگوں کو نفع دے رہا ہوں، مجھ سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہے، لوگ مجھ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 4 آدمی ان کے رزق کا ذریعہ ہوں، اپنے گھر والے، بچے، بیوی، والدین میں کسی کے لیے کما کے لا رہا ہوں، نفع بخش رہا ہوں، میرے واعظ اور نصیحت سے کچھ نفع ہے، میں محلے میں لوگوں کے کام آ جاتا ہوں، کیا کوئی نفع ہے تو 100,000 بار شکر کے قابل ہے. اللہ ہی کی توفیق ہے، آدمی کا کیا نہیں ہے. تو اس درجے میں سوچ لے کہ کیا میرے شر سے لوگ محفوظ ہیں، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں ظلم تو نہیں کرتا، غیبت تو نہیں کرتا، میں نے کبھی چغلی لگا کر لوگوں میں لڑائی کرا دی ہو، ایسے تو نہیں ہے، غصہ بے تحاشا اس میں تو مبتلا نہیں ہوں، اپنے آپ کو ہر کام میں بڑا سمجھنا اور اپنی رائے کو حتمی اور آخری فیصلہ قرار دینا، یہ زوم تو نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے اور لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو بھی مبارکباد کے قابل ہے. الحمدللہ یہ بھی مومن ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اللہ کے قیامت میں اس کی برائیوں سے بھی درگزر کرے گا. بس اس کے بعد تیسرا درجہ وہ جانوروں اور درندوں والا ہے. سوچ لے کہ میں کن کو نقصان پہنچاتا ہوں اور کون کون ہے جن کو مجھ سے نفع ہو سکتا تھا اور میں نے انہیں نفع نہیں پہنچایا. یہ ساری چیزیں، یہ دونوں کیٹیگریز کہ یا تو نافع ہو، معاشرے کے لیے نفع بخش ہو، یا یہ کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے والا ہو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف، اور اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کو جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو گناہ اول تو ہوتے نہیں، مگر جو بھی ہوتے ہیں بشری تقاضے سے اس کی اپنی ذات تک محدود رہ جاتے ہیں. اپنی ذات کی حد تک خدا کی نافرمانی کر لیتا ہے، اپنی ذات کی حد تک گناہ کا کام کر لیتا ہے، اپنی ذات کی حد تک وہ خراب کام کر لیتا ہے کوئی، لیکن وہ معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ لوگوں کو اپنا نقصان نہیں دیتا. کبھی سوچئے ایک آدمی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پیتا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسری طرف ایک لوگوں سے رشوت لے کے لوگوں کا خون پیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے دونوں میں کون برا ہے؟ شرابی کا بائیکاٹ کر دیں گے، کہیں گے شراب پیتا ہے. اس کا بائیکاٹ کوئی نہیں کرتا کہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہو، اس کا بائیکاٹ کوئی نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون پیتے ہو. کسی میں اتنی ہمت نہیں، کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ منہ پہ اس کے تھوک دے اور کہے تم لوگوں کا خون نچوڑتے ہو. اور شرابی پر تھوکنے کے لیے محلے میں ایک نہیں 10 آدمی مل جائیں گے، اپنی اولادوں تک کو بچائیں گے کہ اس ادھر نہ جانا، وہ ایسے غلط کردار کا ہے. اور یہ چونکہ بڑے افسر ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں اور ان کے تعلقات اچھے ہیں، اس لیے یہ جب گھر پر بلائیں ہم حاضر، بلکہ نہ بلائیں تو ہم کہتے ہیں، محبت کے انداز میں شکوہ کرتے ہیں کہ حضور آپ نے ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں یاد فرمایا. یہ ہے ہمارا حال اور ہمارے اخلاقیات کا.
ہم اتنے خدا کی پکڑ سے بے خوف ہوئے بھی. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم چونکہ یہ کرتوت کرتے ہو لہذا میں تمہارے ہاں نہیں آتا، جھوٹ بولتے ہو میں کبھی بھی نہیں تمہارے ساتھ دوستی کرتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا اللہ کا خوف آئے گا اور اس انسان کو پکڑے گا، اس انسان کے صحیفے کو، اور وہ ادھر سے کر کے ادھر کر دے گا، بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں ہاتھ میں دے دے گا. تو جو لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیتے ہیں وہ اچھے، اور جس کے گناہ اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں وہ برا. خود ہی فیصلہ کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ کوئی شراب پینا چھوٹا گناہ ہے، لیکن خود سوچو کہ کیا چیز پڑی. ہم کیوں نہیں آخر ان مزعومہ اور روایتی باتوں سے نکلتے جو برس سے ہم سنتے ہیں اور ہم اسی میں جی رہے ہیں اور غلط جی رہے ہیں. ورائت رجلا من امتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا 12واں آدمی ارشاد ہوا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اب دیکھو پھر نیکی اور برائی آپس میں لڑی. میں نے ایک اپنے امتی کو دیکھا علی شفیر جہنم، وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا تھا. فجاءہ رجاؤہ فی اللہ عز وجل. تو ہوا یہ کہ جہنم کے کنارے پہ پہنچا ہوا تھا، مگر اسے اپنے مالک سے جو امید تھی نا اللہ سے وہ آئی. فخلصہ من ذلک، اور اس نے جہنم سے اسے پرے کر دیا. اللہ سے اچھی امید رکھنا، اللہ تعالی سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنا بہت بڑی نیکیوں میں سے. لیکن یہ نیکی، یہ بات بہت سوچ سمجھ کے کیے جانے کے قابل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کون سب سے بڑا بے وقوف ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول ضرور بتا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلسل گناہ کے اعمال کرے، اپنی حالت ٹھیک نہ کرے اور اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ معاف کر دے گا، فرمایا سب سے بڑا بے وقوف ہے. اس لیے یہ جو آیا ہے نا، اسی وجہ سے کہ بہت سے لوگ اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس اللہ کے ہاں تو بخشے جائیں گے، اللہ کے ہاں تو کوئی معاملہ کوئی پوچھے گا ہی نہیں. کیوں بھائی؟ وجہ تم جو مرضی کرتے رہو اور تمہارے غلط فیصلوں سے پورا خاندان، قوم اور امت متاثر ہو جائے، پر تمہیں اللہ سے بھی امید ہی ہے. یہ پہنچ کے پتہ چل جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. ایسا آدمی جس نے لوگوں کو نفع پہنچایا یا اپنی شر سے محفوظ رکھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم تک پہنچ گیا تھا، رجاؤہ فی اللہ عز وجل فخلصہ من ذلک. اللہ سے اچھی امید اس نے جو لگا رکھی تھی وہ آئے گی اور اس کے بعد اسے ہٹا دے گی جہنم سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے متعلق دوسری جگہ آیا مسلم کی روایت میں کہ جہنم جانے کا حکم ہوگا اور مڑ مڑ کے دیکھے گا بار بار حق تعالی شانو کی طرف. تو یاد فرمایا جائے گا، اس سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، وہ کہے گا اللہ تیری رحمت کی امید، اس لیے دیکھتا ہوں بار بار کہ شاید معاف فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، جو اس نے ہم سے امید رکھی ہم نے پوری کر دی. تو ہے بھی وہ ذات ایسی اپنے بندوں کی امیدوں کو پورا کرتی ہے، اپنے بندوں کی مشکلات کو حل کرتی ہے. وہ شہنشاہ عالم، اس کا دربار ایسا ہی ہے کہ پورا عالم، پوری کائنات، یہ سب کچھ اس کے ایک کلمے کی پیدائش ہے کہ اسے کہا ہو جا، ہو گئی. اور جو چاہے سو کرے، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھے، اچھے کام کرے اور اس کے نتیجے میں اللہ سے اچھی امید رکھے. نیکی کرنے کے بعد یہ امید رکھنا اللہ سے کہ اللہ نے اس نیکی کو قبول کر لیا ہوگا، یہ مزید ایک نیکی ہے، مستحب ہے، اس امید پر بھی ثواب ہوگا. اور گناہ سے توبہ کرنے کے بعد یہ امید رکھنا کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا ہوگا، یہ مزید ایک نیکی ہے، اس امید پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ ثواب دیتے ہیں. اس لیے گناہوں سے ایک بار توبہ کر لی، ہو گیا گناہ، توبہ کر لی، اب چھوڑے، اب کب تک رونا ہے اس گناہ پہ، ختم ہوئی بات. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ایک بار، بس اب امید رکھنی چاہیے اللہ نے معاف کر دیا. بھلا دیا اللہ نے فرشتوں کے ذہن سے اس چیز کو محو کر دیا اور فرشتے بھول گئے، لکھنے والے بھول گئے، نامہ عمل سے اللہ نے مٹا دیا. اللہ سے ہمیشہ ایسی اچھی امید رکھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا ان کے فلسفے اور ان کے کلام کے مطابق اب جہنم تھی آ گئی اور یہ پہنچ گیا اس کے کنارے، اور اللہ سے اچھی امید نے اس عذاب کو ہٹا دیا.
13واں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت میں ایک آدمی کو دیکھا اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ جہنم میں بس گرا ہی جاتا تھا، فجاءت دموع التي بكى من خشیت اللہ، اور آئے وہ آنسو جو اللہ کے خوف میں اس کی آنکھوں سے نکل گئے تھے، اور ان آنسوؤں نے اسے بچا لی۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف، وہ گھبراہٹ، جو لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں اس کی الجھن، بے اختیار ہاتھ پھیلا دیتا ہے، معافی کی درخواست پیش کرتا ہے، رو دیتا ہے، اور جو کچھ ہوا کہتا ہے کہ ایک قلم بس پھر جائے، ایک نگاہ ہو جائے، ایک حکم ہو جائے، ایک ذرا سا یہ کہہ دیں کہ معاف فرما دیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں نا آنکھوں سے اور بہہ پڑتی ہیں آنکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستنقذته من ذلك، اللہ کے خوف سے یہ جو آنسو بہ گئے تھے، ان آنسوؤں نے اس کو جہنم سے نکال لیا، جہنم ہٹ گئی، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ قطرے جو تھے میرے عرف انفعال کے، شرمندگی ندامت کی وجہ سے آنکھوں سے جو 2 آنسو نکل آئے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ان 2 آنسوؤں کو چن لو، موتی ہیں یہ، میرا بندہ رو دیا۔ ایسی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یقین سے جان لینا چاہیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا تعلق ہے، بڑی محبت ہے۔ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں، حقیقت میں وہ عین عدل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ حالات کا رونا، ہر وقت شکوہ اور شکایت، ہر کسی سے اپنے حالات بیان کرنا، یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ چپ رہے، اللہ کے فیصلوں کو دیکھے اور محو رہے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ سب صحیح ہے، جو ان کی طرف سے ہے وہ سب چیزیں درست ہیں، میرے لیے یہی چیز مناسب تھی، مجھ سے کہیں زیادہ ان کو میرے ساتھ تعلق ہے، مجھ سے کہیں زیادہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیں، یہ سب ان کی کارروائی، یہ سب کچھ انہی کے ہاں سے، بس خوش رہے، جو کچھ وہ چاہیں کریں۔ تقدیر اور تدبیر کا یہی فرق ہے۔ تقدیر یہ تھی کہ آدم علیہ السلام آئیں، اس دنیا کو بسایا جائے، اور تدبیر یہ ہوئی خلیفہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا، اور تدبیر یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی اور حکم ہوا کہ زمین پہ چلے جاؤ۔ تقدیر کو نافذ فرمانا تھا، تدبیر اس کی یہ کر دی۔ بس ساری زندگی پہ غور کریں، جن جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں یہ ناکامیاں تھیں، یہ امتحان میں ناکامیابی تھی، یہاں فیل ہو گئے، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، تقدیر نے نافذ ہونا تھا اور اس کے لیے تدبیر میں ایک بہانہ بن گیا۔ کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں، یہ جو جگ بھر میں مشک کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف سے لپٹیں اٹھ رہی ہیں خوشبو کی، یہ میرے محبوب کی زلف کی خوشبو ہے۔ وہ جب بال بکھیر دے تو گلی گلی محلے محلے میں وہ خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے، میں کیوں اس بات کو نہیں زیادہ لوگوں تک پھیلاتا، مصلحت را تہمتے بر آہوئے چی بستہ اند، مصلحت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو چین کے ہرن ہیں، یہ خوشبو ان کے نافے سے آتی ہے، یہ خوشبو ہرن کی ناف سے برآمد کی جاتی ہے اور وہاں سے جو خوشبو پھیلی ہے۔ اگر نہ سچ پوچھو تو میرا یار، میرا محبوب اس گلی سے گزرا ہے، یہ مشک کی خوشبو اصل میں اس کی زلف سے آ رہی ہے، مگر مصلحت یہ ہے کہ نام ہرن کا لیا جائے، غالباً یہ کافی ہے۔ اگلا آدمی دیکھیے، اس کے متعلق فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہی بات۔ 14واں آدمی، رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت میں سے ایک آدمی کو دیکھا، قائما علی الصراط، پل صراط پہ تھا، اور ایسے کانپ رہا تھا جیسے پتا جھڑتا ہے فی رح عاصف، تیز ہوا میں جیسے پتے کی حیثیت ہوتی ہے، اس طرح آندھیاں چل رہی تھی اس کے گناہوں کی، اور وہ بیچ میں بیچارہ پھنسا ہوا تھا۔ فجاءه حسن ظنه باللہ فسكن روعه، اور اللہ کے ساتھ
جو اسے اپنی اچھی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں وہ آئیں اور انہوں نے اس خوف کے عالم سے اسے نکال کے امن اور سکون میں داخل کر دیا، اور مشى علی الصراط، اور وہ پل صراط کو عبور کر گیا۔ کتنے ہی گناہ گار ہوں گے، گناہوں کی آندھیاں چلیں گی، اور کیا کیا کچھ نہیں کیا، ان سب کی پاداش میں اس وقت ایسے حالت ہو رہی ہوگی جیسے شدید آندھی چلے اور پتا ہے، ہوائیں اسے یہاں سے اڑاتی ہیں وہاں لے جاتی ہیں، وہاں سے اڑاتی ہیں یہاں لے جاتی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بس اس میں ایک ہی چیز کام آئی، اور وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن تھا۔ بڑی چیز ہے یہ، اللہ کے ساتھ بڑے سے بڑے گناہ کے باوجود توبہ کر کے یہ حسن ظن رکھے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ زندگی بھر جو کام کرنے کے ہیں نا، ان میں سے ایک کام یہ ہے اپنے آپ کو نیکی کا پابند کرے کہ بھئی میں ہمیشہ اچھا کام کروں گا، بس میں نیکی کروں گا، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، نہ میں کرتا ہوں۔ حقیقت میں ایسے ہو جائے، یک طرفہ طور پہ اپنے آپ کو نیکی کا پابند کرے، یک طرفہ طور پر توبہ کر کے اللہ سے امید کرتا ہی رہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، آگے چلے، پچھلے گناہوں کو چھوڑ دے، بھول جائے، بس توبہ کر لی کافی ہے، نیکی کی توفیق ہو گئی۔ کبھی نیکی کی نسبت بھولے سے بھی اپنی طرف نہ کرے کہ میں نے کیا، کہنا پڑ جائے تو یہ کہے اللہ کی توفیق سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وگرنہ میرا کام سوائے نافرمانی کے اور کیا ہے۔ اور جب بھی حق تعالیٰ شانوں کے متعلق سوچنا ہو، یہی سوچے، وہ بہتر کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ حسن ظن تھا اس کا اللہ کے ساتھ، اس کی حالت سنور گئی، اور یہ غالب آ گیا اس کے گناہوں پہ۔ اور 15واں آدمی، رأیت رجلا من امتی علی الصراط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے صراط پر دیکھا کہ وہ کبھی جھکتا تھا، کبھی اس انسان کو ٹھوکر لگتی تھی، کبھی کھڑا ہو جاتا تھا، جھکتے کھڑا ہوتے اٹھتے بیٹھتے کہ کہیں اب جہنم میں گرا، فجاءت صلاته علیہ، تو وہ جو مجھ پر سلام بھیجتا تھا، فاقامت علی قدمیہ، وہ مجھ پر سلام اور صلاۃ سامنے آ گیا اور اس نے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، فمضى علی الصراط، اور وہ پل صراط کو عبور کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جتنا وقت اپنے وظیفے کے لیے رکھا ہو، مثلا آدھا گھنٹہ اللہ کو یاد کرنا ہے، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اور وہ سارا وقت مجھے ہی دے دے، مجھ پر سلام پیش کرتا رہے، مجھ پر صلوات پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کی ساری مشکلات کو کافی ہو جائیں گی۔ خود یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الانتباہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اوصانی والدی بمواظبت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مجھے تلقین کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھتے رہنا، بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی پایا ہے نا وہ اسی کثرت سے پایا ہے، درود شریف کی کثرت سے پایا، اس لیے درود شریف کی کثرت کرے، پڑھتا رہے، مدینہ طیبہ حاضری ہو، بار بار سلام پیش کرے۔ وہاں افضل ترین عبادات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا جائے، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ صلاۃ سے سلام افضل ہے۔ صلاۃ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا اللہ سے، درود شریف یہی ہے نا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت مہربانیاں ان کے شامل حال کر، ان پہ نازل فرما، وعلی آل سیدنا محمد، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ان پر بھی۔ دل میں اگر ادب ہو، دل میں اگر احترام ہو تو معلوم نہیں کیسے زبان سے یہ نکل سکتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ محمد اور محمد کی اولاد پر سلام بھیج، کوئی تک ہے؟ دل میں جب ادب اور احترام غالب آ جاتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، اور یہ کہہ کے بھی جی نہیں بھرتا کہ ہمارے آقا اور مولا، اس سے بھی کوئی بڑا لقب ہوتا تو انہی کے لیے ہوتا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت، قابل احترام، شرف اور علو کے قابل وہی ہستی ہے، ذرا خیال نہیں کرتے، اور بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے پہلے
کوئی ادب کا، احترام کا صیغہ، کوئی لفظ پڑھائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کہو بھائی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اپنے والد کا نام کیسے لیتے ہیں؟ فرض کر لو والد کا نام اسلم ہے، تو یہ کہیں گے کہ اسلم کہاں ہے؟ اسلم آیا تھا، کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں حاضر ہوا تھا تو اسلم صاحب میرے والد ہوتے ہیں، وہ آئے تھے، کہتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں اسلم صاحب۔ اسی طرح بولتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ سابقہ لاحقہ لگاتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے رہ گئے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اس وجہ سے کہ دل میں ادب اور احترام نہیں نا، اس لیے ٹیس نہیں لگتی۔ اگر دل میں دکھ ہو کہ اس ہستی کا نام لے رہے ہیں کہ اللہ نے اگر اجازت نہ دی ہوتی تو یہ گناہگار زبان ان کا نام لینے کے قابل نہیں تھی۔ ہم جیسے گناہگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا سے دعا مانگے کہ اللہ اپنی سلامتیاں ان پہ نازل فرما، ہم کہاں اور ہماری زبانیں گناہگار ناپاک زبانیں، اور ان کا نام لیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اجازت دی کہ دیکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوں سلام پیش کیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ سے زیادہ فقہا نے لکھا ہے سلام افضل ہے، بار بار سلام پیش کرتا رہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 200 مرتبہ ایک دن میں سلام پیش کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، اور پھر کہتے تھے السلام علیکم یا ابی بکر، ابو بکر اللہ کی سلامتی آپ پہ بھی ہو، السلام علیکم یا ابی، میرے والد اللہ کی سلامتی آپ پہ ہو۔ پھر وہ چلتے تھے، مسجد نبوی اتنی بڑی تھوڑی ہی تھی جتنی اب ہے، چند صفیں جو اب ہے اس کے مقابلے میں تو شاید اس وقت 50 گنا چھوٹی ہوتی ہوگی، اور جو ہی صفوں کو عبور کر کے ابن عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے تھے، جوتے پہننے کی جگہ پر پھر واپس آ جاتے تھے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر آ کے کہتے تھے السلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سلام پیش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ حقیقت میں جس دن دنیا میں آنکھ کھولتا ہے نا بچہ اور آدمی، اس دن سے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں موت تک کھڑا ہو کے اور ہاتھ باندھ کے سلام پیش کرتا رہے تو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کا، ایک لفظ کا بھی حق ادا نہیں کی۔ اس ہستی کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ جنت اور جہنم، پوری آخرت، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی معرفت کسی کو نہ ملتی اگر وہ ہستی نہ ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک توجہ رہتی ہے اپنی امت کے ان افراد کی طرف جو افراد اس کے دین کا کام کرتے ہیں، جو افراد اس دین کے لیے محنت کرتے ہیں، اب تک توجہات عالیہ رہتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس کی تشریح کیا ہے۔ 16واں آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت میں دیکھا وہ جنت کے دروازوں تک پہنچ گیا، کلما انتہا الی باب غلق دونہ، اور جب بھی کسی دروازے کو پہنچتا تھا وہ پیچھے سے بند کر دیا جاتا تھا۔ 8 دروازے جنت کے، پہنچتا تھا اگلا دروازہ بند ہو جاتا تھا، پھر پہنچتا تھا پھر دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ فجاءت شہادت لا الہ الا اللہ مخلصا بہا قلبہ، تو پھر اس نے جو اپنے دل کے اخلاص سے یہ کہا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ کلمہ اس کے کام آ گیا، یہ آیا ففتحت لہ الابواب، اور جنت کے دروازے اس نے کھول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا دروازہ کھول دیا، جمع کے صیغے میں ارشاد ہوا کہ دروازے کھول دیے۔ اب جب دروازے کھل گئے جنت کے، وہ ادخل الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ دوسری جگہ بھی یہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اللہ کی جو شہادت تھی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، یہ اس کے کام آ گئی۔ اس لیے اللہ کے بارے میں اپنے عقیدے کو بالکل درست رکھے، صاف رکھے۔ ہر وہ چیز جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور ہر وہ چیز جسے ہماری آنکھ دیکھتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہماری عقل میں آتی ہے، اور صوفی جو کچھ کشف میں دیکھتا ہے، اور اللہ کا کوئی اچھا بندہ جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ ایسا ہے۔ معاذ اللہ، اس کی تشبیہ اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔
اس لیے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس لا الہ کی تلوار میں جب چلانی ہو تو ساری کل کی نفی کرے، کل کو اس کے نیچے لے آئے. کبھی بھی اس بات کو نہ جانے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو کچھ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ ہے. اللہ کی ذات بلند و بالا ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے خوب خبر لی ہے ایک جگہ ان جاہل بے وقوف صوفیوں کی جو مراقبوں میں بیٹھتے ہیں اور اٹھ کے اپنے مریدوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں. معاذ اللہ. حضرت مجدد رحمت اللہ نے فرمایا ان ظالموں کو دیکھو کہ کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خدا کا نور دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا. میگویند کہ آن دولت کہتے پیغمبر مارا علیہ الصلوۃ والسلام یک بار در شب معراج میسر شدہ بود. ایسے بے وقوف صوفی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں ایک مرتبہ خدا کو دیکھا تھا، مارا ہر روز میسر است، ہم تو روز ہی دیکھتے ہیں. وہ نورے کے مرئی ایشان می شود آن راب اسفارے صبح تشبیہ می نمایند. اور جو کچھ دیکھتے ہیں نور کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی نور ہے جو صبح کا وقت تڑکے کا وقت ہوتا ہے، صبح پھوٹنے کا وقت ہے، ایسا ہے. وہ ان نورا مرتبہ بے کیفی میں انگارند و نہایت مراتب عروج رات ظہور ان نور تصور می نمایند. ایسے ظالم ہیں کہ صبح کی روشنی کو خدا کے نور کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ خدا کا نور ایسا ہے جس صبح کی روشنی ہوتی ہے. تعالی اللہ سبحانہ وما یقول الظالمون علوا کبیرا. اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے. ان ظالم صوفیوں کی اس جملے سے جو کچھ یہ بکتے ہیں اس بات کلام و مکالمہ حضرت جل شانہ میں نمائند کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے یہ کہا، اللہ نے ہم سے یہ کہا، ہم نے خدا سے کلام کیا. می گوئن کہ خدا تعالیٰ چنین فرمودا تو چنا. کہتے ہیں آج اللہ سے ملاقات حاضری ہوئی، اللہ نے یہ بتایا، اللہ نے یہ کہا. وہ گاہے در حق کے دشمنان خود ازان حضرت عز شانہ وحید ہا نقل می کنن. اور کبھی اپنے دشمنوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ خدا نے تمہارے متعلق یہ بتایا ہے، خدا نے تمہارے متعلق یہ بتایا ہے. وہ گاہے دوستان خود را بشارت حامی دہن. اور کبھی اپنے دوستوں کو بشارتیں سناتے رہتے ہیں. یہ ظالم صوفی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب رات کا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ رہتا ہے تا نماز صبح باحق سبحانہ و تعالی مکالمہ داشتم، بس اس وقت سے لے کے صبح کی نماز تک میں خدا سے باتیں کرتا رہا. وہ آج ہر باب سخن پوسیدم جواب یافتم. جو کچھ آج رات اللہ سے میں نے پوچھا اللہ نے مجھے جواب دیا. حضرت فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم. یہ ظالم صوفی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اتنے متکبر و مغرور ہیں. وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا. اور اللہ کی شدید نافرمانی میں پڑ گئے. یہ اللہ کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے کہ تعالی شانہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے، وراء الورا ہے. اس لیے یہ جو لا الہ الا اللہ، اس کی شہادت میں جب لا الہ الا اللہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو سب چیزوں کی نفی کرے، بتوں کی بھی نفی کرے، سب کی نفی کرے اور اپنے نفس کی بھی نفی کرے کہ اے خدا میں اپنے نفس کی پیروی اس طرح کرتا ہوں جس طرح تیری پیروی کرنی چاہیے تھی. حق تیرا تھا، میں نے اپنے نفس کو دے دیا ہے. ان سب کی نفی کر کے الا اللہ، اللہ کی ذات کا اثبات کرے کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. وجود اور موجود میں فرق کرے. جو وجود اور موجود کے فرق کو نہیں جانتے وہ تہمت رکھتے ہیں صوفیاء کرام رحمہم اللہ پہ کہ وحدت الوجود کے قائل معاذ اللہ شرک کرتے ہیں. انہیں خود اپنی خبر لینی چاہیے کہ صوفی وجود کو واحد کہتا ہے، موجود کو واحد نہیں کہتا. اور تم غلط فہمی سے موجود کو واحد سمجھتے ہو اور وجود کی طرف توجہ نہیں کرتے.